جن کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا ہندوستان میں فوری طور پر ریئیکٹ کیا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اسپیکر اس کا جو رویہ تھا اس چیز کے اوپر اس نے ریفرنس نہیں بھیجی نواز شریف کی، انکشاف تو اس کا ہوا ہے۔ یہ صرف اسٹریٹ موومنٹ اس لیے ہے کہ یہ پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان کے اداروں پہ کہ آپ ہماری تنخواہوں پہ پل رہے ہیں، آپ جواب دیں، آپ کو ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ کیا میری صرف عمران خان کی ذمہ داری ہے؟ ساری اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ادارے فیل ہو گئے ہیں، تو وہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اصطلاح فرائض میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، اداروں کو ریئیکٹ کروانے کے لیے، ان کو متحرک کرنے کے لیے، ان کو موبلائز کرنے کے لیے عمران خان صاحب اسٹریٹ پاور شو کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ اسٹریٹ پاور اب کسی عام اسٹریٹ میں نہیں، وہ رائیونٹ کی اسٹریٹ میں ہوگی، اور اگر رائیونٹ کی طرف مارچ کیا جائے گا تو اس کا احوال ہم پہلے جان چکے ہیں، اس کی تیاریاں بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ جانثار فورس، زعیم جانثار فورس، نواز شریف جانثار فورس، اور نہ جانے کیا کیا جانثار فورس تیار ہے۔ پی ایم ایل این اس بات سے انکاری ہے کہ کسی قسم کی سرپرستی میں اس فورس کو تیار کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، جو کسی بھی قسم کی ایسی جارحیت، جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی جارحیت ہونے جا رہی ہے کیونکہ آپ پہلی دفعہ کسی کی رہائش گاہ پر اس طرح سے مارچ کرنے جا رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے وہ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا ناظرین، اس پر یہاں نکتہ یہ ہے کہ ادارے تو پتہ نہیں متحرک اس کے بعد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپورٹرز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، وہ بھی لاہور کی گلیوں میں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ ہم کسی ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی خدا نہ خاصہ توقع رکھیں، یا پھر ہمیں سول وار کا ڈر ہے؟ کیونکہ ناظرین، جب سپورٹرز، جب لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں اور حکومتی مشینری وہاں پر کچھ نہ کر رہی ہو، تو پھر جناب اس طرح کے خدشات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں، ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں، پھر گفتگو بڑھائیں گے۔ سینیٹر کریم خواجہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے کہ تعارف کے آپ محتاج نہیں۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ہمیں فیضل حسن چوہان صاحب نے جوائن کیا ہے، کافی شعلہ بیاں مقرر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ فیضل صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ عاشق حسین کرمانی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، پارلیمانی لیڈر ہیں آپ، بہت شکریہ آپ کا کرمانی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ جناب میں چوہان صاحب پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ شارٹس آپ نے اب کال کرنی ہے۔ 30 کو آپ جا رہے ہیں، ہر کسی کے منع کرنے کے باوجود، ہر کسی سے مراد وہ اپوزیشن پارٹیز جو اس سٹانس میں آپ کے ساتھ تھیں اور شاید ہیں بھی کہ جناب ہاں پاناما پیپرز پر تحقیقات تو ہونی چاہیے، لیکن بشمول پاکستان عوامی تحریک سڑکوں پر آنے اور پھر رائیونٹ مارچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو نہیں لگتا غلطی کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس رائیونٹ کے جاتی عمرہ کے محلات کی طرف جا رہے ہیں کہ جن کے اوپر 36 کروڑ روپے سالانہ صوبائی حکومت پچھلے کئی سالوں سے جو اس کے لک آفٹر پہ خرچ کر رہی ہے، غریب عوام کا، میرا اور آپ کا ٹیکسوں کا پیسہ، جس کے اوپر 6,500 پنجاب پولیس کے اہلکار نواز شریف صاحب کے خاندان کے اوپر، جس میں سے 2,500 صرف جاتی عمرہ اور رائیونٹ کے محل کے اوپر جو ہے وہ ڈیپیوٹ ہے ان کی حفاظت کے لیے، جس کی لک آفٹر کے لیے پنجاب کا تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کسی نہ کسی حوالے سے انٹائٹلڈ ہے، نا سرکاری خرچے کے حوالے سے، سرکاری تقدو کے حوالے سے۔ ہم اس رائیونٹ محلات کی طرف جا رہے ہیں کہ جو سرکاری طور پہ وزیر اعظم ہاؤس بھی کیمپ آفس ڈکلیئر ہے، سرکاری طور پہ چیف منسٹر ہاؤس بھی ڈکلیئر ہے۔ تو جناب والا، جب آپ نے کروڑوں روپے ملک اور قوم کے اور اربوں روپے لگانے ہوں تو پھر تو وہ سرکاری ہے۔ جب ان کروڑوں اربوں روپے کا حساب مانگنے کے لیے میرے اور آپ جیسے غریب اور مڈل کلاس عوام پوچھنے جائیں کہ بھائی جی آپ نے 40 سال اربوں خربوں ڈالرز میں جاؤ کرپشن کیا، اس کا حساب دیں، تو آپ کہیں کہ وہ ذاتی ہیں۔ قطن بھی وہ ذاتی نہیں ہے۔ پہلی دو چیزیں کلیریفائی کر دیں گے دوران گفتگو، دو چیزیں کلیریفائی کر دیں گے۔ ایک پہلی بات تو یہ، اصل میرا سوال یہ نہیں تھا کہ آپ ایسا کیوں کریں، احتجاج آپ کا حق ہے، ہم بات کریں گے سیاسی طور پہ۔ میں خواجہ صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ سیاسی غلطی تو نہیں کر رہے اکیلے جا کے، ایک سوال۔ دوسرا میں کلیئرٹی جس چیز پر مانگ رہا ہوں وہ یہ ہے، اعجاز چودھری صاحب سے پہلے گفتگو ہوئی تھی پروگرام میں، انہوں نے کہا تھا جناب رائیونٹ کسی کے گھر کا نام نہیں ہے، رائیونٹ ایک علاقہ ہے، لاہور کا علاقہ ہے، جیسے گلبرگ ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، علاقہ ہے، تو ہم پاکستانی شہری کے ہونے کے حیثیت سے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم رہائش گاہ نہیں جا رہے، اس چیز کو اس رنگ میں نہ لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم پرٹیکولرلی میاں صاحب کی رہائش گاہ جس پہ 36 کروڑ روپے خرچہ ہوا ہے، اس پہ 6,000 پولیس اہلکار تعینات ہوتے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ میں آپ کو اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ جو ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے نا ایتھکس اور ویلیوز کے حوالے سے کہ گھر کی طرف کیوں جایا جا رہا ہے، میں نے تو آپ کو اس کا جواب تک دے دیا ہے۔ حالانکہ جائیں گے آپ، یہ کنفرم ہے سر، ہم ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسفلی
اور ہم نے ان کے گھروں کی چادر چار دیواری کو ڈسٹرب کرنے نہیں جا رہے. یہ تو ان کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مفت کا خواجے کا گواہ ڈڈو کے حساب سے جو ہے نا مدعی سست گواہ چست, حالانکہ لیڈرشپ نے ان کی کچھ نہیں کہا. زعیم قادری صاحب, ثناء اللہ صاحب, فلاں صاحب انہوں نے جناب اپنی اپنی فورسز بنانا شروع کر دی. آج ابھی 2 گھنٹے پہلے زعیم قادری صاحب میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل میں تھے, اس پہ بڑے ٹھنڈے طریقے سے انہوں نے کہا جناب ہماری لیڈرشپ کا آرڈر آ گیا ہے, ہم بالکل پرسکون ہوں گے, ہم اپنے دفاتر بند رکھیں گے, رستے میں کوئی نہیں آئے گا. تو میں نے اس پروگرام میں بھی کہا, ابھی بھی کہتا ہوں کہ جب انہوں نے ڈنڈا فورس کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی نا زعیم قادری صاحب ترجمان اعلیٰ نے, اس وقت بھی ان کا ماتھا چومنے کو جی چاہ رہا تھا. آج بھی بڑے ٹھنڈے طریقے سے کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں کر رہے, آج بھی ان کا ماتھا چومنے کو جی چاہتا ہے. سیاسی غلطی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اکیلے جانا, اور یقینی طور پر آپ کی پارٹی اس فیصلے میں بھی ساتھ نہیں تھی کہ جناب سڑکوں پر آیا جائے, اور پھر اس فیصلے میں بھی ساتھ نہیں تھی کہ سڑکوں پر آ کر رائیونٹ کی طرف مارچ کی جائے. دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک سٹانس ہوتا ہے, اور پاناما لیکس پر ہم نے ہماری لیڈرشپ میں جس میں بلاول صاحب ہیں اور اعتزاز صاحب ہیں اور دیگر ہمارے لیڈران ہیں جس میں سین خورشید شاہ ہے, سب نے جو ہے ایک سٹانس رکھا. کل وہ بل سینٹ میں جو ہے رائے شماری بھی ہوئی جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی, اے این پی تھی, کیو تھی, پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی تھی, ایم کیو ایم تھی. ان سب نے اس بل کی فیور کی, فاٹا کے لوگ تھے, اور وہ 32 ورسز 19 مطلب وہ بل اب قائمہ کمیٹی کے حوالے ہو گیا ہے. تو نیچرلی ایک کانسٹیٹیوشنل بات ہے اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے سینٹ سے, اور پھر وہ گورنمنٹ پر یہ لازم ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہماری پھر ان کو باز آ جانا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں سر, ان کی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کے اپنے فیصلے ہیں اور یہ خود مختار ہیں. جو اچھا سر ایک بات بتائیں مجھے خواجہ صاحب, گو نواز گو آپ کی پارٹی کا منشور ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں گو نواز گو ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہماری پارٹی کا منشور یہ ہے کہ ہر جو بھی پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹ میں آتی ہے اس کا ٹینیور ہوتا ہے, وہ ٹینیور پورا کرے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ غلط کاریاں کرے, ماڈل ٹاؤن واقعہ کرے یا پاناما میں ان کا اگر نام آئے تو وہ آ سکتے ہیں. دیکھیں نا ہماری جو گورنمنٹ تھی فیڈرل گورنمنٹ, اس میں ہمارے بہت کم ووٹ تھے, 110 تھے, دوسرے ہمارے الائٹ تھے. اس کے باوجود جب عدالت میں یوسف رضا گیلانی, تو آپ گئے, ہم گئے, فیس کیا, دوسرے پرائم منسٹر نے پھر دوبارہ فیس کیا. مطلب وہ ہمارے اپنے اکثر یہ ہم سے بھی زیادہ کمفرٹیبل میجورٹی ہے. لیکن سر آپ گو نواز گو پہ آپ کی پارٹی ابھی کیا آپ کو لگتا ہے ٹائم آ گیا کہ گو نواز گو ہو جائے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پاتھ ہو اور یہ ٹینیور پوری ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نہیں. بلاول بھٹو گو نواز گو کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ بلاول بھٹو کا گو نواز گو کا نعرہ کا مطلب یہ نہیں کہ پارلیمانی سسٹم چلا جائے, تھرڈ فورس آ جائے. بلاول کا ہے جس طرح ہم نے کیا اس طرح ہو سکتا ہے, اور اگر ان ہاؤس چینج آ جائے, پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں. بالکل, اس کا مطلب یہ ہے پیپلز پارٹی کا اور بلاول صاحب کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسمبلی گر جائے, تھرڈ وے فورس آ جائے, اس کے ہم خلاف ہیں. لیکن گو نواز گو ہو جائے, بالکل, نواز شریف صاحب چلے جائیں. بالکل, اگر کانسٹیٹیوشنل اس بات کو آپ دیکھیں ویٹیج دینا ہوگا, یہ بات چھوٹی نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی, اور میں حیران ہوں کہ آفیشلی بات یہ اب تک سامنے کیوں نہیں آئی, اگر ایسا ہے تو. عاشق حسین کرمانی صاحب, فورسز وہ تمام پاکستان تحریک انصاف ہو, سڑکوں پر پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پارلیمنٹ کے اندر گو کہ ان پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن کرتے ہیں, لیکن بلاول صاحب نے جو گو نواز گو کا نعرہ لگایا ہے اسے ریفیوٹ ہوئے کافی اسٹیٹمنٹ. جناب عاشق حسین صاحب, تیاری ہے کیا آپ کی؟ کیونکہ آپ کی تیاری کے اندر ڈنڈا بردار لوگ بھی شامل ہیں, ان کے ہاتھ میں کلہاڑے بھی ہیں, ان کے ہاتھ میں پتھر بھی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے یہ تیاری جو ہے کوئی سینس پریویل کرتی ہے یہاں پہ کہ آپ آمنے سامنے آ جائیں اور پھر پھٹا ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سید علی حیدر, آپ نے اپنے پروگرام پر دعوت دی. دیکھیں میں گزارش کروں کہ بالکل ہماری پارٹی کا کلچر نہیں ہے ڈنڈا فورس بنانے کا یا پتھر فورس بنانے کا یا کسی قسم کے احتجاج کے آگے رکاوٹ بننے کا, جبکہ جو ورکرز ہیں ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں. پچھلے 3 سالوں سے مسلم لیگ نون کی حکومت پر, الیکشنوں پر اور پاناما پیپرز پر اور ہر چیز کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے لاجواز الزامات کی بچھاڑ رہی, جس کے اوپر لیڈرشپ کی خاموشی رہی. لیڈرشپ نے صبر کیا اور آج تک وہ صبر کرتے آ رہے ہیں, لیکن جو ورکر ہوتے ہیں وہ اتنا ان کے اندر صبر نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا اس صبر کا پامالہ جب لبریز ہوا, تو جب ان کا صبر کی حد ختم ہو گئی تو انہوں نے اپنی طرف جذبات میں آ کر ڈنڈا فورس اور پتھر فورس بنائی.
جس کو ہماری لیڈرشپ نے کنڈیم کیا اور لیڈرشپ نے شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر میرا تھوڑا سا سن لیں جی. شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ کسی قسم کی کوئی ڈنڈا فورس یا کوئی ایسی فورس پی ٹی آئی کے احتجاج کے سامنے آہل نہیں ہوگی، بلکہ ہم ان کو جس طریقے سے بھی ہو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ان کو باعزت طریقے سے جہاں جانا چاہیں گے، جس طرح جانا چاہیں گے ہم ان کو وہاں لے کر جائیں گے، ان کے آگے رکاوٹ نہیں بنیں گے. دیکھیں ورکرز کو لیڈرشپ کی طرف سے کسی جگہ پہ سپورٹ نہیں کیا گیا اس ڈنڈا فورس کو. میں آپ کو پہلی ہرڈل بتا دوں، عاشق صاحب مجھے بریک میں جانا ہے، پہلی ہرڈل بتا دوں جو ابھی آج کی خبر ہے، آج آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ رائیونڈ مارچ کے لیے ظاہری بات ہے سٹیج لگنا ہوتا ہے، ساؤنڈ سسٹم، یہ تمام چیزیں آنی ہوتی ہیں. لاہور کے اندر داخل ہو رہی تھیں یہ چیزیں، کہیں سے منگوائی ہوں گی انہوں نے، وہ سارا سامان پکڑ لیا ہے پولیس سے. میں آپ کو تھوڑی سی گزارش کروں جی. چیف منسٹر پنجاب کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں، پرائم منسٹر صاحب کی انٹر پارٹی پہ واضح طور پر انسٹرکشنز ہیں کہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی. دیکھیں جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ جب دو پارٹیز کی آپس میں کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو تیسرے جو شیطان لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب جہاں بھی آرگیومنٹ ہو اندر سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو تیلی لگاتا ہے اور وہ آگ لگا دیتا ہے. سو میری تھوڑی سی گزارش سنیں، ہماری طرف سے ان کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن یہ چیز سامنے ضرور آ گئی ہے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ ٹی او آرز بنانے پر نہیں ہے. اگر ٹی او آرز بنانے پر ہوتا، اگر پاناما کے لیے ہوتا تو باقی تمام جماعتیں جو ان کے سیاسی کزن قادری صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے، جو اپوزیشن کی باقی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی. سو یہ تو ظاہر ہے کہ ٹی او آرز پر نہیں، ان کی ذاتی سیاست چمکانے کے یہ ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں ملا. بریک لینی ہے اور آپ کا جو چھوڑا ہوا سوال ہے کروں گا چوہان صاحب سے کہ جناب اگر آپ کا سٹانس اتنا ہی کلیئر تھا اور اگر آپ کی موومنٹ ڈیفینیٹلی آپ یہ سمجھتے ہیں جینوئن ہے تو جناب باقی پارٹیز چلے چھوڑ دیں. پیپلز پارٹی پہ تو آپ اب الزام لگاتے ہیں کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. پاکستان عوامی تحریک جس نے پہلے 2014 کے دھرنوں میں آپ کا دھوپ ہو بارش ہو سردی گرمی آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیا اور پارلیمنٹ کے سامنے اتنا عرصہ بیٹھے رہے، اب وہ کیوں کترا رہے ہیں؟ کترا کہہ رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو منع کر دیا کہ ہم رائیونڈ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بریک کے بعد حاضر ناظرین ایک دفعہ پھر اسی بحث میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب آخر ایگزیکٹلی چاہتے کیا ہیں یہ مارچ سے. لیکن آج جو ان کا بیان آیا اس سے کچھ حد تک کلیئرٹی آئی ہے. انہوں نے کہا میں پریشر کریٹ کرنا چاہتا ہوں، ادارے اپنا کام خود کیوں نہیں کر رہے، ادارے خود متحرک ہوں. آپ ہی چاہتے ہیں چوہان صاحب کہ آپ رائیونڈ کی طرف مارچ کریں، میاں صاحب وہ مارچ آتا ہوا دیکھتے ہوئے اب اس میں 1 لاکھ بندہ ہو، 2 لاکھ 10 لاکھ یا 8-10 ہزار، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے اکٹھے کر سکتے ہیں، وہ دیکھ کے گھبرا جائیں اور خود بخود اداروں کو وہ حکم دے دیں، ایگزیکٹو آرڈر دے دیں کہ آپ ان کے خلاف کارروائی شروع کر دیں. یار علی بھائی، شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا ایک جھیل پہ جو ہے نا وضو کر رہا ہوتا ہے، بزرگ سا بندہ، تو وہ ایک بچھو کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے، بچھو کو بچانے کے لیے وہ اس کو اٹھاتا ہے، بچھو اس کو ڈنک مارتا ہے، گر جاتا ہے، پھر اس کو بچانے کے لیے کرتا ہے، پھر ڈنک مارتا ہے، پھر گر جاتا ہے. وہ 8-10 دفعہ ڈنک کھاتا ہے نا تو ایک دور بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اس بزرگ کے پاس، اسے کہتا ہے بزرگو آپ کو کیا پڑی ہے جو ہے نا، وہ ڈوبنا چاہتا ہے اس کو ڈوبنے دو. تو آگے سے اس بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی وہ اپنی ڈنک مارنے کی بدی سے، گناہ سے، برائی سے باز نہیں آتا، میں ایک جان بچانے کی نیکی سے اور اچھائی سے کیوں باز آؤں؟ بات یہ ہے یہ کرپشن سے، بددیانتی سے، دھاندلی سے باز نہیں آتے. ہم اس ملک اور اس معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنے اور دھاندلی سے پاک جمہوریت لانے اور ایک اچھی صاف ستھری جمہوری سسٹم لانے کی جدوجہد سے ہم کیوں باز آئے؟ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. بینگ اے پولیٹیکل لیڈر، بینگ اپوزیشن لیڈر، ہمارا فرض بنتا ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن کو چھوڑ کے پراپرلی اس حکومت کی جتنی مال فنکشننگ اور بیڈ پریکٹسنگ ہے اس کے خلاف ہم بات کریں. اس وقت اگر احتساب کے وہ تمام دروازے، احتساب کی عدالتیں، وہ تمام ادارے کے پی کے میں اتنے متحرک ہوتے کہ تمام وہ لوگ جن نے پچھلے کئی میں کہتا ہوں دہائیوں سے جنہوں نے کرپشنز کے انبار لگائے ہوئے تھے وہ سب کٹہرے میں ہوتے، آپ ایک مثال قائم کرتے، اس کے بعد آپ
میں بھی یہاں پر آپ بھی یہاں پر قبلہ یہ تمام صوبے ہم نے مثال قائم کی, ہم نے اپنا وزیر جنا اس کو گرفتار کیا, ہم نے اپنے ایم پی ایس کے والدین کو گرفتار کیا, ہم نے ہائی لیول کے بیوروکریٹس کو گرفتار کیا. آپ کہتے ہیں نا مثال, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کو جو مرکزی فنانس ڈپارٹمنٹ ہے نا, جو نون لیگ کے انڈر ہے, اس نے 3 سال بونس 2 ارب روپیہ کے پی کے کی حکومت کو دیا ہے گڈ گورننس کے اوپر, فائنینشیل گڈ گورننس کے اوپر. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ابھی تک جتنے سروے آئے ہیں کے پی کے کی حکومت, وفاقی حکومت سے لے کے تمام تینوں صوبائی جی اپوزیشن اور آپ کی جناب گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت نمبر 1 ہے. 28 انڈیکیٹر ہیں 28 گڈ گورننس کے, اس میں سے تقریباً 19 سے 20 انڈیکیٹرز میں جناب ان تمام حکومتوں سے آگے ہیں. کراچی کے بعد یہ بات نہ کریں, موسٹ پولیوٹڈ سٹی پشاور, کراچی کے بعد سب سے زیادہ کنٹامینیٹڈ پانی پشاور. آپ مجھے یہ بتاؤ 3 سال کی کارکردگی کو آپ ان کی 45 سال کی کارکردگی کے ساتھ 45 سال سے جناب پیپلز پارٹی, نون لیگ اور اے این پی تو 100 سال کی جناب پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اور جے یو آئی 100 سال کی تو ہے. آپ بھی اب کے پی کے موٹر وے بنا رہے ہیں, اب آپ بھی کے پی کے موٹر وے بنوا رہے ہیں, کارکردگی تو اچھی بات ہے. پہلے ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پر توجہ دی, ہم نے تعلیم کے اوپر, ہم نے صحت کے اوپر, ہم نے قانون کے اوپر, ہم نے عوام کی انصاف تک رسائی کے حوالے سے, عوام کی اداروں تک رسائی کے حوالے سے پہلے ہم نے کام کیا. خواجہ صاحب سر مجھے ایک بات بتائیں سر, کوئی اس کا آپ کو کوئی کیا کہہ سکتے ہیں, کوئی سین حل نظر آتا ہے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے؟ آپ اچھا یہاں پہ ایک تھوڑی سی تنقید بھی میں کرتا چلوں اگر آپ اجازت دیں تو. سر دیکھیں جو پارلیمانی رویہ ہے وہ آپ کا بالکل مختلف ہے, واقعی کافی پارلیمانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بلاول صاحب جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ صرف ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. وہ جو بھٹوازم کا ایک اروما تھا کریٹ رکھنا کہ جناب غریب کی بات کر رہے ہیں, حکمرانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, مودی کا یار ہے, غدار ہے, آپ غدار تک کہہ دیتے ہیں. اور لیکن جب آپ سے ٹاک شو میں یا پارلیمنٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ ایکشن کا لینے لگے تو آپ کہتے ہیں جی ہم تو 5 سال کا ویٹ کریں گے. مودی کا یار غدار ہے, دیٹ از سم ادر تھنگ, نہیں اس پر انہوں نے کہا ہے تو ہم اس پر جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹلٹ ہے. اور جو تقریر بھی انہوں نے کی تھی اس میں وہ جوش نہیں تھا. بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو تقریر میں انہوں نے نہیں کی. بلوچستان کا ذکر نہیں کیا, یہ جو اسپائے تھا اس کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ سشما سوراج نے اسپائے, انہوں نے کہا بقول ان کے کہ ان کے پاس بھی اسپائے ہے, ان کا انہوں نے ذکر کیا. بہت سی چیزیں جو ہے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے اسپیچ کی تھی اسی طرح میاں صاحب بھی کر لیتے, ڈھٹ کر پیج ویج پھاڑتے, کچھ پھینکتے تو بہت اچھا اثر ہوتا. یعنی کہ یہ مودی کا یار ہے؟ نہیں مطلب کہنے کا آپ سر اپنے چیئرمین کی بات کو ریفیوٹ کر رہے ہیں. آپ کے چیئرمین نے کہا ہے وہ یار ہے تو آپ بھی بوانگے دھول کے ہاں بھائی ہے یار. دیکھیں ان کی اس عمل کی وجہ سے انسان شک کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کیوں اتنا اپولوجیٹک ہو, آپ تھوڑا جوش سے بات کریں. جس طرح مودی بلیک میل کر رہا ہے پانی کے حوالے سے, جس طرح مودی جو ہے جس طرح پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ ہم آئسولیٹ کریں گے, تو آپ بھی تھوڑا جوش اور ولولہ میں اس طرح بات کرتے. باقی وہ پرائم منسٹر پاکستان کا ہے تو جب وہ باہر اسپیچ کرتا ہے تو ہم خدا نخواستہ جو بھی پاکستانی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنی پڑے گی. اگر ہمارا پرائم منسٹر ہو یا پی ٹی آئی کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو, ایز اے پاکستانی جب وہ باہر کوئی بھی جاتا ہے تو وی سپورٹ ایوری بڈی. جہاں تک آپ نے جو بات کی رائیونڈ کے حوالے سے یا جو پارلیمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, دیکھیں ہم بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں سارے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں وہ ہم جلسے جلوس کریں گے, پشاور میں اور دیگر جگہوں پر. تو ہمارا ایک اپنا سٹائل ہے, اس کا مطلب جلسے جو کریں گے اس میں بڑا ٹھنڈا سٹائل ہے, اس سے کہا جاتا ہے دیکھیں بڑا ٹھنڈا سٹائل ہے. دیکھیں مطلب پیناما پیپرز کے اوپر کچھ نہیں کرتے آپ, اس کے علاوہ عدالتیں یہ جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن یہ جا رہے ہیں. پاناما پیپرز پر ہم نے وہی کیا, عدالتوں میں ہمارا موقف تھا. اعتراض حسن نے بہت پہلے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ بابا عدالتوں میں ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ان کو فائدہ ہو گیا آج, نہیں درخواست ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ بھی ایک اچھے لائر ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو پیپلز پارٹی کا, کوئی شک نہیں اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹائل سے کر رہے ہیں. ہم میاں صاحب کو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو, مطلب اس کو چھوڑ دو. ہم اپنے اسٹائل سے کر رہے ہیں, ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, یہ بھی ہم پر شک نہیں کر رہے ہیں. باقی ہر پارٹی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے اور ہمارا آپ ان کے شک نہیں ہے کوئی ویسے؟ نہیں, ان کی شروع میں کرتے تھے آپ کہ جی فرینڈلی اپوزیشن ہے, انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں, یہ کہتے تھے سر ان کی باتیں. ہمیں جو 45 سال کا تجربہ ہے پیپلز پارٹی کو, ہم چاہتے ہیں کہ بھلے اگر ہند کا اقتدار آئے تو یہ بھی 5 سال پورا کرے, جو بھی آتا ہے اس کو
ٹائم دے ڈیموکریسی اسٹرانگ ہو. یہ ہمارا ایک فلسفہ ہے جو بے نظیر بھٹو کا تھا. سر پتہ کیسے میں بتاؤں, مجھے بریک لینی ہے, اور بریک اس لیے میں نے یہ عاشق صاحب سے میں معذرت اس لیے کروں گا, میں نے چاہا کہ میں پہلے دونوں اپوزیشن پارٹیز کا موقف لے لوں, پھر میں بریک کے بعد تفصیلاً آپ کو ٹائم دوں گا تاکہ آپ اس چیز کو رد کرنا ہے تسلیم کریں. لیکن پیپلز پارٹی سے جو شکایت میں یہاں پہ کر رہا ہوں, جو کہ ہم لوگوں سے سنتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جو بلاول صاحب کا ریٹورک ہے وہ پھر اس کو یا تو تسلیم کر لیا جائے کہ جناب پولیٹیکل ریٹورک ہے, وہ ایک سیاسی یا خطیبانہ جملے ہوتے ہیں عوام کو چارج کرنے کے لیے, کیونکہ وہ کافی ایکسٹریم پوزیشن لے جاتے ہیں. جیسے میں نے گو نواز گو کی بات کی, میں نے مودی کا یار اور غدار کی بات کی, لیکن جو پیپلز پارٹی ہمیں پارلیمنٹ میں اور خاص طور پر خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں نظر آتی ہے, وہ پیپلز پارٹی بڑی ہی دھیمی کہہ لیں یا بڑی اپنے جس طرح کہہ رہے ہیں اپنے سٹائل اپنے مزاج کے ساتھ چلنے والی پیپلز پارٹی نظر آتی ہے. یہ وجہ کیا ہے جناب؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین, میں کرمانی صاحب کی طرف بڑھوں گا, اور سر آپ کے سامنے جو مدعا رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, اور یہ بات آف دا ریکارڈ بھی ہو رہی تھی کرمانی صاحب, کہ یہ جو ایشو ہوا ہے پاک بھارت تنازع کا, کشمیر کے ایشو کو لے کر کے, اور یو این کے اندر جو سپیچز ہیں ان کو لے کر کے, اس تمام ایشو نے جو عمران خان صاحب کا پولیٹیکل ریٹورک تھا, جو 30 سپتمبر کی ڈیڈ لائن تھی, جو پاناما پیپرز کا ایشو تھا, اس کو میڈیا پر بھی اخبارات میں ویسے بھی اوورآل اس کو کافی دبا کے رکھا, ٹھنڈا رکھا. کشمیر ایشو, انڈیا اور کی جو پانی کا ایشو, یہ ہائی لائٹ رہا. یہ میاں صاحب کو ایک طرح سے اس کا فائدہ تو ہوا, گو کہ پاکستان کے لیے نقصان دہ چیز ہے یہ, لیکن یہ میاں صاحب اس سے پولیٹیکلی اور فائدہ اٹھا سکتے تھے. یہ شکایت ہے کرمانی صاحب کہ اگر وہ یو این کے اندر وہ سپیچ کرتے جس کی ریکوائرمنٹ تھی. کشمیر ایشو کو آپ نے کیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن نہ ٹیررزم چھیڑا, نہ بلوچستان چھیڑا. آپ بعد میں بے شک جو مرضی ڈوزیر پکڑاتے رہے, چھپ چھپا کے, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, اس فائدے کو آپ نہیں اٹھا سکے کرمانی صاحب. دیکھیں میں تھوڑی سی گزارش کروں گا, مجھے آپ تھوڑا سا موقع ضرور دیں گے. ضرور. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتنا سینسٹیو ٹائم چل رہا ہے پاکستان کے لیے, کہ دشمن ملک کی فورسز جو ہیں وہ بارڈرز پر ہیں. میڈیا, انڈین میڈیا کے اندر پاکستان پورے کی بیشنگ ہو رہی ہے, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں, چاہے زرداری صاحب ہوں. ہم پہلے پاکستانی ہیں اور اس کے بعد ہم کسی جماعتوں کے سربراہ ہیں اور سیاستدان ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سے میڈیا بیشنگ ہے, ادھر سے فورسز بارڈر پر ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے ایک بھی دفعہ اپنی تقریر کے اندر کشمیر کا ایشو نہیں اٹھایا, انڈیا کی بیشنگ نہیں کی. یا وہ یہی کر دیتے کہ کم از کم انڈینز کو یہ دکھاتے کہ پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز پاکستان کے کاز کے لیے سب اکٹھی ہیں. وہ 100 دفعہ رائیونڈ جائیں, وہ رائیونڈ چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہیں, وہاں بھی چلے جائیں اپنی فیلڈ سٹریٹجی کے ذریعے. لیکن وہ ان کو چاہیے تھا وہ اس کو پوسٹپون کرتے اور انیشیٹو لیتے کہ رائیونڈ چھوڑیں. عمران خان سے توقع نہیں ہے, عاشق حسین صاحب مجھے توقع اپنے الیکٹڈ پرائم منسٹر سے ہے. مجھے تھوڑا سا نہیں, علی حیدر صاحب مجھے تھوڑا سا موقف دیں, کیونکہ خواجہ صاحب نے بھی اور فیض الحسن چوہان صاحب نے پوائنٹ ریز کی ہیں, میں ان کو تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم ادھر آ جائیں گے. سو عمران خان صاحب کو تو چاہیے تھا کہ وہ انیشیٹو لیتے کہ آئیں سب کچھ چھوڑتے ہیں اور ایک واک یا پروٹیسٹ کرتے ہیں تمام پولیٹیکل فورسز پاکستان کی اگینسٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز ان کشمیر, اگینسٹ انڈیا. لیکن نہیں, یہ ان کے ایڈوائزرز کون ہیں؟ یہ جب سے پاناما کا انہوں نے ایشو اٹھایا, یہ 7 سے زائد سیٹیں ہار چکے. پاپولیرٹی ان کی کشمیر الیکشنز ہوں, بائی الیکشنز ہوں, لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں, وہ پاپولیرٹی ان کی 100 سے نیچے 10 پر آ گئی ہے. لیکن یہ پھر بھی ایڈمنٹ ہے کہ ہم نے وہی پالیسیز اختیار کرنی ہے, وہی سارا کام کرنا ہے. کرپشن کی بات دیکھیں, کرپشن کی یہ بات کرتے ہیں, اسی ایک پوائنٹ, آخری پوائنٹ مجھے دے دیں. کرپشن کی یہ بات کرتے ہیں, اسی پاناما کے اندر جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب بھی ہیں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, یہ علیم خان اور جہانگیر ترین کو فارغ کیوں نہیں کرتے, پارٹی سے کیوں نہیں نکال دیتے کہ یہ آپ ہماری جان چھوڑو. کے پی کے اندر 3 سالوں کے اندر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, ساری توجہ احتجاج اور دھرنوں کے اوپر. اب میں آتا ہوں یو این کے اوپر. دیکھیں پہلی دفعہ تاریخ کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان نے حریت لیڈرز سے ملاقات کی یو این جنرل اسمبلی جانے سے پہلے. ورلڈ کیپٹلز کے اندر اپنے ایمیسریز بھیجے کہ کشمیر کا کاز
अच्छे तरीके से प्लीड किया जाए। सर प्लीज उनका पीटीआई के जिक्र ना अंदर कीजिएगा, मखदूम शाह महमूद उन कुरैशी एमिसरीज का जिक्र ना कीजिएगा। ख्वाजा साहब बेशक नाराज हो, उनमें नवाब वसान साहब जैसे लोग हैं, और प्लीज नहीं गया सर, नहीं गया। मेरा हमने रोक दिया अली था, हैदर नहीं साहब गया मुझे थोड़ा सा मौका दे जी आशिक दीजिएगा। साहब, अच्छा अली हैदर साहब मुझे थोड़ा सा, अच्छा देखिए एमएसरीज भेजे, उसके बाद पीटीआई के जो फॉरेन मिनिस्टर तस्लीम किए जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब का, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तकरीर को सराहा। पीपल्स पार्टी के अंदर हिरा रबानी खान एक्स फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान की तकरीर को सराहा। इंडियन मीडिया के ऊपर नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद हो रही है, नवाज शरीफ साहब के सर की कीमत रखी जा रही है। सो कुछ तो उन्होंने ऐसा किया कि जो इंडिया को इतना चुभ रहा है। इंडिया ने कितनी वायलेशंस की, इतनी तगोदौ की कि रशियन ट्रूप्स पाकिस्तान के अंदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस मत करें, लेकिन वो आए। चाइनीज और टर्क्स ने पहली दफा आपके कश्मीरी कॉज को सराया, एक्नॉलेज किया और सपोर्ट किया। ये आप देखें वो अचीवमेंट्स बता रहे हैं जो मियां साहब ने यूएनजीए के जो इजलास है उसमें की, लेकिन दोबारा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ठीक है एक खास तबके ने सराहा भी, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसकी चौहान साहब भी नुमाइंदगी करते हैं और मुझे नहीं पता उस पर ख्वाजा साहब क्या टेक रखते हैं। उस तबके ने जो है, ब्रेक में हमारे पास चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा इसको जल्दी से रिस्पॉन्ड कर लें आप। बात तो ये कुरैशी साहब ने सराहा है जी तकरीर। सुने मेरी बात सुने, कल भूषण सिंह यादव के इशू के हवाले से पहली दफा इंटरनेशनल फोरम मिला था हमारे वजीर आजम साहब को, इन्होंने उसको बिल्कुल टच नहीं किया। 15 अगस्त को मोदी ने तकरीर की और इंतहा दर्जे की, तीसरे दर्जे की तकरीर, आलमी रवायात और डिप्लोमेटिक रवायात को तोड़ते हुए उसने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान के हवाले से करने का ऐलान किया। पहली दफा फोरम मिला हमारे वजीर आजम को, उसके बाद कोई तस्करा नहीं। जनरल विक्रम सिंह ने टेक्टिकल स्पोर्ट डिवीजन बनाने का एतराफ किया, जो आज उनका अमूर खारजा का जो वजीर मुमलिकत है, कोई तस्करा नहीं। पिछले साल बांग्लादेश के अंदर इसी नरेंद्र मोदी ने एतराफ किया कि हमने मुफ्ती बानी बना के पाकिस्तान के 2 टोटे किए, कोई तस्करा नहीं। जनाब उर्दू में तकरीर करते, एतमाद से तकरीर करते, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देते तो कोई बात थी। हमने जो अब आप बताएं, सुषमा स्वराज ने दुनिया के लिए कर रही थी। सुने सुषमा ने जो करनी थी मैडम ने, उन्होंने की अपने मुल्क के लिए। सुषमा स्वराज ने अली बहादुर के जो 19 साल का लड़का है, और मैं आपके प्रोग्राम के अंदर ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड ये बात करूंगा, मैं दावे से कहता हूं कि वो सिख है, वो मुसलमान नहीं है, उसको जाली मुसलमान साबित करके एक 19 साल के लड़के का तस्करा कर दिया कि वो हमने पकड़ा है जनाब जासूस आईएसआई के और लश्कर तैयबा का। ये स्टेट एक्टर भूषण सिंह यादव के जो इनका ऑफिसर है उसका तस्करा करने को तैयार नहीं। दूसरी बात सुने, इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने तस्करा नहीं किया, मेरा भाई वो आले शरीफ की कंपनी की बनी हुई ऐनक शायद पहनी हुई है, उन्हें नजर नहीं आ रहा अखबारात के अंदर और टीवी के अंदर। खान साहब डेली इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इंटरनली हमारा झगड़ा सियासी जो भी है, लेकिन एक्सटर्नली इंडिया के खिलाफ हम मुतहिद आज भी बात की है। और तीसरी चीज, इन्होंने कहा पनामा के इशू के बाद 7 सीटें जीत ली। अली साहब आपकी इत्तला के लिए पनामा के इशू से पहले ये 30 से 40 हजार की लीड से जीते थे, अब ये 800 से लेके 5000 की लीड पे आ गए हैं। और मैंने भी अपनी सारी जिंदगी सियासी गुजारी है, असेंबलियों में बैठा हूं, देखा है मैंने जनाबे वाला ज़िमनी इलेक्शन में 10 से 15 हजार ये अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट और अपने पटवारियों के जरिए से मैनेज कर लेते हैं। तो इनके लिए निविष्टा दीवार है पनामा के बाद, ये जितने ज़िमनी इलेक्शन है ये 800 की लीड और 2-2 की लीड से जीतने वाले। मैं ब्रेक यहां पे लूंगा, ब्रेक के बाद ख्वाजा साहब से यही बात करूंगा, क्या वो इस चीज से एग्री करते हैं जो किरमानी साहब है, या जो उनके मुताबिक बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब बहुत ही अच्छा और बड़ा ही जिसे कहते हैं बैलेंस तकरीर थी मियां साहब की, और उन्होंने जिन इश्यूज को छेड़ा वो उतने टाइम में, चूंकि हमें बताया गया कि 25 मिनट का टाइम होता है तो उसमें इतने कुछ बात हो सकती थी, उतने टाइम में यही कुछ हो सकता था। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, हमारे पास चूंकि अब आखिरी सेगमेंट है, वक्त कम होगा, चाहूंगा आप अपनी लास्ट स्टेटमेंट्स अपने मेहमानों से लें। दुश्मन सर ख्वाजा साहब हमारे मुल्क को बार बार धमका रहा है, पानी बंद करने की बात कर रहा है, उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। इनको अपनी एजिटेशन की पड़ी हुई है, ये इन पर तनकीद की जा रही है, इनको पनामा लीक्स की पड़ी हुई है, ये इन पर तनकीद की जा रही है, और नून लीग पर यह तनकीद या मियाँ साहब पर यह तनकीद की जा रही है कि दुश्मन हमें धमका रहा है और मियाँ साहब लंदन में, या उनकी सीरियसनेस का मुजाहरा यहाँ से ये है कि जनाब जो चीज़ उनको प्लेटफॉर्म मिला था यूएनजीए के अंदर, उस प्लेटफॉर्म वो उसी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके। जनाब नवाज शरीफ साहब को जो लिख कर दिया गया वो उसने जाकर पढ़ लिया। अच्छा, लिख कर के बाबू ने लिख के दिया? नहीं, जिसने भी लिख कर दिया। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए था जाने से पहले वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक मीटिंग बुलाते हैं या जॉइंट
سیشن بلاتے یا لیڈرز کو بلاتے کہ وہ ایک اچھا میسج جاتا. بھٹو صاحب اس طرح کرتے جی رہے کہ ہم ایک صفحے پر ہیں اور اس کے بعد اس میں خان صاحب بھی آ جاتے اور نہیں آتے تو پھر اچھا نہیں ہے. پھر تو ان پہ الزام لگتا ہے کہ دیکھیں اب بھی موقع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کل آ رہے ہیں, کل آتے ہی ساتھ ان کو چاہیے ایک جوائنٹ سیشن کریں. ٹھیک ہے, جوائنٹ سیشن کے پاس اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو لیڈرز کو بلا دیں تو ساری دنیا میں ایک میسج جائے کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ایک پیج پر ہے. یہ جو جنگ ہے, جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے, مسئلے حل نیگوسیشن سے ہوں گے. ان میں جو ہسٹیرک جو انہوں نے پیدا کیا ہے ہندوستان والوں نے, اس کا امپیکٹ کوئی کچھ دنوں کے بعد فزل آؤٹ ہو جائے گا. الٹیمیٹلی جو ہے لانگ ٹرم میں ہمیں 200 ملک ہیں ساری دنیا میں, ان سے دوستیاں رکھنی ہیں, ان سے ہمیں کشمیر اور جو یہ کرنے جا رہے ہیں 30 کو, اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا کیونکہ بارڈر پہ ٹینشن ہے, دھمکیاں ہمیں مل رہی ہیں, پانی بند کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں, احتجاج یہ کرنے جا رہے ہیں ملک کے اندر ملک کے باہر دونوں طرف کی. دیکھیں پانی وانی بند نہیں ہو سکتا, اس پر ایک بڑا پروگرام ہو سکتا ہے. میں نے کتابیں لکھی ہیں اس پر, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے, وہ نہیں کر سکتے ہیں. انٹرنیشنلی بھی لوور ریپیرین پاکستان ہے, بہت سے ایشوز ہیں. ایوب خان نے بہت بلنڈر کیے تھے, 3 ریورز ان کو دے دیے, 2-3 ریورز ہمارے پاس ہیں. یہ ہماری سر وہ چاہتے تو 6 کے 6 روک لیتے اگر وہ بلنڈر نہ ہوتا تو. وہ بہت سے نہیں, یہ اس وقت فیلڈ مارشل جو بنا تھا اس کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, اس کو ہم فیس کر سکتے ہیں, پاکستان کین فیس دس تھنگ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, یہ ان کو حق ہے, پولیٹیکل پارٹی یہ کریں. ریپرکشنز کیا ہوں گے عوام کی طرف سے وہ عوام کو پتہ, مگر ان کو رائٹ ہے کریں. اور نواز شریف صاحب کو چاہیے, ان کی پارٹی کو چاہیے کہ وہ جو ہے ریسٹرین کرے اور پولیٹیکلی میچورٹی کرے. بیوقوفانہ حرکت جو یہ نون لیگ کر رہی ہے لاہور میں اور ان کے جو لوگ کر رہے ہیں. اور 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس. چوہان صاحب آخری اسٹیٹمنٹ آپ کا, اگر آپ کا سامنا ہو جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ورکرز کے ساتھ جو چلیں ڈنڈے ان کے ہاتھ میں نہ سے لیکن مشتعل تو ہوں گے نا, کہ آپ ان کے لیڈر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. مجھے علی بھائی آپ ایک چیز بتاؤ, دوسری جنگ عظیم میں 1939 کو شروع ہوئی, 1943 میں کیا انگلینڈ کے اندر جب وہ تباہ و برباد ہو رہا تھا جنا جرمن فوجوں کی اور تیاروں کی جنا, اس سے بالکل زمین بوس ہو رہے تھے اس کے شہر, کیا چرچل برسے اقتدار نہیں آیا تھا؟ کیا اس پر اینٹی حکومت موومنٹ نہیں چلی تھی؟ جناب والا یہ ٹوٹلی ڈرامہ ہے کہ آپ سرحدوں پہ جناب فوج ہے, سرحدوں پہ سنیں سرحدوں پہ جو فوج ہے تو بھائی ملک کے وزیر اعظم کی سیریسنس دیکھو, 7 دنوں کے لیے لندن چلے گئے اور لندن میں میرے ایک دوست کا فون آیا, اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انجوائے کر رہے ہیں لائف, جا رہے ہیں جناب ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. ملک کا وزیر اعظم وہاں پہ گیا ہوا ہے. کیوں گئے, کیوں تھے کرمانی صاحب لندن؟ آج بے شک آ گئے ہیں لیکن کرنے کیا گئے تھے لندن؟ جی لندن کیا کرنے گئے تھے میاں صاحب؟ میں گزارش کروں کہ جی میں تھوڑی سی گزارش کروں کہ امریکہ گئے اور آج رات کو بلکہ پہنچنے والے ہوں گے یا پہنچ گئے ہوں گے, بالکل آج انہوں نے رات کو پہنچ جانا ہے اور کل وہ دفتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جوائنٹ سیشن بھی ہوگا اور وہ پارلیمنٹری ہیڈز کو ان کانفیڈنٹ بھی لیں گے اور پورا بریف کریں گے. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا دھمکائے جو مرضی کرے, ہم اکٹھے ہیں اور پی ٹی آئی جس حادثے کی تلاش میں جلسے پہ جلسہ کیا جا رہی ہے اور اپنے اندر جان ڈالنا چاہ رہی ہے, وہ حادثہ انہیں نہیں ملے گا. اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو, وہ سب کچھ جو ملک کو نقصان دے سکتا ہے وہ تمام چیزیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہوں. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, کرمانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. 30 سپتمبر کا انتظار ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ عمران خان صاحب جو ریلی نکالنا چاہتے ہیں پرامن طریقے سے نکلے, کوئی مسئلہ نہ ہو, کسی کی جان کا ضیاع نہ ہو, کسی کے مال کا ضیاع نہ ہو, پراپرٹی کا ضیاع نہ ہو, لیکن ایسا کچھ نہ ہو جس سے ملک کو اور قوم کو نقصان پہنچے. دیجیے اجازت, اللہ نے کے پاس.